अब इन बड़े जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर ने इन इलाकों में नए जनरल्स लगाए और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया। अमर बिन आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर ने इन इलाकों में नए जनरल्स लगाए और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु को बनाया। अमर बिन आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी खत्म हो गई और जब हजरत उमर को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फौज की तरफ गए। लेकिन ऑफ कोर्स जाने से पहले उन्होंने मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया। मतलब ऑफ कोर्स अगर हजरत उमर को इस सफर में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिकली हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हजरत उमर सीरिया पहुंचे वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई और उन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया जबरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने के बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए, इजिप्ट। और वही इजिप्ट ही क्यों, मुसलमान तो रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भी जा सकते थे क्योंकि इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था और पिछले हजारों साल से इजिप्ट दुनिया के सबसे रिच इलाकों में से एक था जिसकी ताकत को कुरान में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, पानी। और जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरी दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर। और आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी की ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे, जिसकी वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे रिच लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। पर वेट, ये तो 5000 साल पुरानी कहानियां है, तो आज हमें इस सब का कैसे पता है? इन दो टैबलेट्स को गौर से देखें। आज तक आपने जिंदगी में जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग्स देखी उन सब में दुनिया की सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग्स यही दो टैबलेट्स हैं जिसमें किंग नार्मर को क्लियरली देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौनों को ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि उनसे बड़ा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत ना कर सके। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगी और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन्स सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में एक कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे। जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था। जिसके बाद इस फिरौन के खाली जिस्म को बहुत ही केयरफुली अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक मिक्स किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके खाली जिस्म को रेत से भर दिया जाता था ताकि वो हमेशा के लिए अपने सही शेप में रहे। और फिर फाइनली फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म पर हमेशा के लिए व्हाइट पट्टियां बांधी जाती थी और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। इस ताबूत में फिरौन के जिस्म के साथ साथ खाने पीने की चीजें, बहुत सारा सोना और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसका दिल,
اس کے ساتھ دفنا دیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مرنے کے بعد ہر فرعون اپنی ممی بنانے لگا اور یہ بالکل ایک عام سی بات بن گئی۔ تو اب مرنے کے بعد خدا بننے کی یہ ریس ممی سے بھی آگے نکل گئی اور آنے والے نئے فرعون صرف ممیز ہی نہیں بلکہ اپنے ممیز کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگے، جو پہلے تو صرف نارمل بلڈنگز اور ٹیمپلز تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ بلڈنگز بڑی ہوتی گئی اور اس طرح دنیا میں پہلی بار پیرامڈز کا کانسیپٹ آیا۔ تو اب جو بھی فرعونیز پر ایک سے بڑھ کر ایک بڑے بڑے پیرامڈز بنانے لگے اور ہر فرعون یہ چاہتا تھا کہ اس کا پیرامڈ پچھلے فرعون سے بھی بڑا پیرامڈ ہو، اور آہستہ آہستہ یہ پیرامڈز اتنے بڑے ہو گئے کہ آخر ایک فرعون خوفو نے آج سے 4,500 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ بنایا، The Great Pyramid of Giza۔ جب یہ پیرامڈ بنایا گیا، یہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی اور اگلے 3,500 سال تک دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا ٹائٹل اسی پیرامڈ کے پاس تھا۔ لیکن 3,500 سال بعد آخر اس پیرامڈ کا ریکارڈ لندن کے اس چرچ نے توڑ دیا، لیکن یہ چرچ بھی زیادہ عرصہ اپنی جگہ پر کھڑا نہیں رہ سکا اور اس کے گرتے ہی پیرامڈ دوبارہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنی۔ لیکن آنے والے وقتوں میں آئیفل ٹاور اور باقی بلڈنگز نے پیرامڈز کا یہ ریکارڈ توڑ دیا۔ آج دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج الخلیفہ ہے، we all know that، جس کی ہائٹ تو سب سے زیادہ ہے، لیکن وزن کے حساب سے اگر 12 برج خلیفہ کو ملا لیا جائے تب بھی یہ ایک پیرامڈ زیادہ بھاری ہے۔ مطلب یہ پیرامڈ اتنا بڑا ہے کہ اس پیرامڈ کے اندر 2000 بڑی بڑی ٹرکس آسانی سے پارک کی جا سکتی ہیں۔ Now، سارے فرعون یہ پیرامڈز تو بنا ہی رہے تھے، لیکن ان پیرامڈز کو بناتے ہوئے انہیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ ان کو بنانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ پیرامڈ آج دنیا کا سب سے بڑا پیرامڈ ہے، اور اس پیرامڈ کے بعد آنے والے پیرامڈز کا سائز آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگا، اور صرف پیرامڈز ہی نہیں بلکہ ان پیرامڈز کی وجہ سے پوری ایجپٹ کی اکانومی بھی کمزور ہونے لگی، اور ہزاروں سال میں پہلی دفعہ ایسا لگ رہا تھا کہ فائنلی ایجپٹ اپنے سپر پاور ہونے کا ٹائٹل کھو دے گا۔ جیسے ایجپٹ کی اکانومی بہت ہی کمزور ہوئی، یہ ایگزیکٹلی وہی ٹائم تھا جب مصر کے بازار میں ایک چھوٹا سا بچہ غلام بنا کر بیچا جا رہا تھا، لیکن یہ بچہ باقی سارے بچوں سے بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ مطلب اس جیسا خوبصورت وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس بچے کو مصر کے ایک بہت ہی پاورفل منسٹر نے اڈاپٹ کر لیا، اور پھر آگے جا کر یہی غلام بچہ یوسف علیہ السلام پورے ایجپٹ کا پرائم منسٹر بنا۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے ساتھ مل کر ایجپٹ کی پوری اکانومی کو کنٹرول کیا، اور وہ ایجپٹ جو اس سے پہلے بالکل ٹوٹنے والا تھا دوبارہ اسے ایک سپر پاور بنایا۔ لیکن ان کی وفات کے بعد یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد بنی اسرائیل یہی ایجپٹ میں رہنے لگے، اور کچھ ہی عرصے میں ایجپٹ کے سب سے پاورفل لوگ بن گئے۔ لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے، اچانک ایجپٹ میں دو بڑی طاقتوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہوئی، جس میں ایک نئے فرعون نے آ کر پرانے خاندان کو ختم کر دیا اور ایجپٹ میں ایک نئی بادشاہت بنائی۔ اس نئے فرعون نے ایجپٹ کے پرانے سارے رولز کو توڑ کر ایک نیا نظام بنایا، جس میں سب سے امپورٹنٹ رول یہ تھا کہ آج کے بعد باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو ایجپٹ میں بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جس کے بعد آف کورس بنی اسرائیل پر ایجپٹ میں بہت سخت ظلم کیا جانے لگا، جس طرح آج بھی امریکہ کے نئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی I will declare a national emergency at our southern border. بالکل اسی طرح امریکہ سے امیگرینٹس کو نکالنے کا پلان بنایا ہے۔ اب ایجپٹ کے سارے بنی اسرائیل کو نئے فرعون نے آتے ہی بنی اسرائیل کے سارے کاروبار بند کر دیے اور انہیں اپنا غلام بنا دیا، اور اسی طرح اگلے 400 سال تک بنی اسرائیل ایجپٹ کے لوگوں کے غلام رہے۔ لیکن ان 400 سالوں میں بنی اسرائیل کے دلوں میں صرف ایک ہی امید تھی کہ ایک دن ضرور ان کا ایک پیغمبر آئے گا جو انہیں اس سخت غلامی سے نکال کر آزاد کر دے گا۔ اور ایگزیکٹ 400 سال بعد اچانک ایک دن فرعون کے پاس ایک نجومی آیا، اور اس نے آ کر فرعون کو بتایا کہ بہت جلد ایجپٹ کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا تعلق بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوگا، جو تم فرعونوں کی اس 3000 سال کے امپائر کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر فرعون بالکل حیران رہ گیا، اور اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں آج کے بعد جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ جس کے بعد اس کے سولجرز ہر گھر میں جا کر ماؤں سے بچے چھین کر ان کو مارنے لگے، لیکن جس بچے کو وہ اصل میں ڈھونڈ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام، وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا، اسے وہ مار نہیں سکے، بلکہ اس بچے کو فرعون اپنے ہی گھر میں پالنے لگا۔ یہاں سے آگے جو ہوا وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر بننے کے بعد فرعون کے سامنے آ کر ایک ہی ڈیمانڈ رکھی کہ میرے خاندان
بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے، اور بہت سارے میریکلز کے بعد آخر فرعون نے ان کی بات مان لی اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ایجپٹ سے نکلنے کی اجازت دے دی، جس کے بعد بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ ایک ہی رات میں 400 سال کے بعد ایجپٹ کو چھوڑ کر فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اچانک پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ اس وقت کے فرعون رامسس نے بنی اسرائیل کو اجازت دینے کے بعد بھی اپنا کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور اپنی پوری فوج کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا، جس کے بعد رامسس اپنی فل طاقت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ بنی اسرائیل کو ختم کرنے کے لیے ان کے بالکل قریب پہنچا، ایگزیکٹ اسی وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بچا لیا اور رامسس، فرعون اور اس کی پوری فوج کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایجپٹ کی پوری ہسٹری، ٹیبلٹس، رائٹنگز میں کہیں بھی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری ہمیں صرف بائبل اور قرآن میں ملتی ہے، لیکن ایک چیز ہسٹری اور ان آسمانی کتابوں میں کامن ہے۔ مطلب آج دنیا کا ہر ہسٹورین اس بات کو مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون رامسس کے مرنے کے بعد ایجپٹ کبھی بھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ مطلب موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک فرعون کو نہیں بلکہ ایجپٹ کے پچھلے 3000 سال کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی شروعات کی تھی۔ رامسس ایجپٹ کا آخری بڑا فرعون تھا جس نے اپنے آپ کو اور اپنی پوری فوج کو اپنے غرور کی وجہ سے ختم کر دیا تھا، جس کے بعد پوری دنیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ فرعون کوئی خدا نہیں بلکہ صرف ایک عام انسان ہے، جس کے بعد یہاں سے پہلی دفعہ ایجپٹ اپنا سپر پاور کا ٹائٹل آہستہ آہستہ کھونے لگا، اور یہاں کے حالات اتنے خراب ہوئے کہ آج تک اس دور کو ڈارک ایجز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے کچھ ہی عرصے بعد ایجپٹ کے پاس فلسطین میں دنیا کی ایک نئی سپر پاور سامنے آئی جس کے بادشاہ کا نام تھا سلیمان علیہ السلام۔ اسی طرح آنے والے وقتوں میں ایجپٹ کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور اتنی کمزور ہوئی کہ بہت ساری امپائرز نے یہاں پر حملہ کر کے اسے فتح کیا، جن میں سے ایک بادشاہ کا نام تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ لیکن الیگزینڈر دی گریٹ کی امپائر کے بعد فائنلی ایک نئی سپر پاور دی گریٹ رومن امپائر نے آخر ایجپٹ کو فل طاقت کے ساتھ فتح کیا، اور اگلے 600 سال تک رومن امپائر ہی ایجپٹ پر راج کرتی رہی اور کوئی بھی ان سے ایجپٹ چھین نہیں سکا۔ لیکن اب فائنلی 600 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا، اور مسلمان عمر بن خطاب کی خلافت میں رومن امپائر سے ایجپٹ چھیننے کے لیے اس کے دروازے پر کھڑے تھے۔